ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے میں اور مختصر سے حصے میں ہماری کوشش ہوگی کہ اب شہر کراچی کا ذکر آیا ہے تو دل بڑا غمگین سا ہو گیا ہے، تو ہم بات کریں گے شہر کراچی کی۔ کیا مسئلہ عمران؟ کراچی رو رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ کراچی کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر میں یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کے کردار کو دیکھوں تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہ کراچی کو سوتیلی ماں کا سا سلوک کیا گیا، اور شاید اس سے لینے کی کوشش تو بڑی کی جا رہی ہے، پورا پاکستان کراچی سے کچھ نہ کچھ لے ہی رہا ہے، لیکن دینے کی بات جہاں آتی ہے تو وہاں سب اپنی اپنی کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بولوں، اس جگہ پہ ایک جملہ بولوں گا کہ سوتیلی ماں بھی رو رہی ہوگی کہ مجھے بدنام کر دیا گیا۔ سندھ حکومت کا میں کیا بولوں آپ کو کہ یہ دیکھیں، یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے سیلاب آ رہے ہیں، پانی جو ہے باہر امنڈ آیا جھیلوں میں سے، لیکن کراچی شہر میں لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ ٹینکرز مافیا کس کی ہے؟ کون ادارے چلا رہے ہیں؟ کون سے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں کہ آپ 4000 کا 6000 کا ٹینکر منگائیں تو 5 منٹ میں آپ کے دروازے پہ آ جائے گا، لیکن اگر آپ حکومت کا نلکا کھولیں تو پانی کا انتظار 3 دن تک رہے گا۔ یہ معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو روڈز ہیں ان کی کنڈیشن آپ نے دیکھی ہے کیا ہے، پیسہ لگانے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ ابھی میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے M&As فنڈ دیے، جس سے تھوڑے بہت کراچی کے روڈ بننے شروع ہوئے ہیں، کئی علاقوں میں پانی کا بھی کام ہو رہا ہے، پانی کی لائنیں، سیوریج کی لائنیں۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال بارشوں میں ایسا لگتا تھا کہ کراچی نہیں ہے، کوئی دریا ہے جس میں چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ ہر گلی میں بڑا چھوٹا چھوٹا تالاب، اور ہر بڑے روڈ پر بڑا تالاب نظر آ رہا تھا۔ جاوید، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دیگر سہولیات کا فقدان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے کہ کراچی کو ایسا ہی رہنا ہے، سزا دی جا رہی ہے کراچی والوں کو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، شہر کراچی کو جو ہے نا یہ سوچی سمجھی جو ہے نا وہ پلاننگ کے تحت تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ابھی بھائی نے کہا کہ جب لوگ ہی مقامی نہیں ہیں تو ان کو پھر کیا دکھ اور درد، کیا لینا اور کیا دینا۔ شہر کراچی سے ووٹ اور نوٹ سب کو چاہیے۔ ہر شخص کہتا ہے کہ شہر کراچی اس کا ہے، مگر اس کو اون کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ انفراسٹرکچر کی حالت دیکھ لیں، آپ کسی بھی معاملے میں مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ یہاں پہ کام ہوا۔ ابھی میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ہمارا SIDCL، ایک ادارہ ہے جو گرین لائن فیڈرل کے ادارہ ہے۔ 1 مہینے سے ناس پلازا کے اطراف میں، امیجنا روڈ کے اطراف میں گڈھے کھود کے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ پرسوں ایک خاتون کی ایمبولنس کے اندر ڈیتھ ہو گئی ہے، لوگ آئے دن اس گڑھے میں گر کے مر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ تو خدا را کراچی کی طرف توجہ دو۔ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، کراچی وہ شہر کراچی کی حیثیت سونے جیسے اس مرغی کی ہے جو روزانہ 1 انڈا دیتی ہے، اس کو اگر 1 دن میں کاٹ کے کھا جاؤ گے تو خدا کی قسم نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے۔ لہٰذا کراچی پہ توجہ دو، تعصب کی اینک کو اتارو، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولو۔ انتہائی معذرت کے ساتھ حکومت سندھ کی کارکردگی آپ کے سامنے، مجھے بتا دیں کس جگہ پہ کیا کام کیا۔ میں تو کہتا ہوں تینوں پارٹیوں میں سے کسی نے کام نہیں کیا یار، مجھے بتا دیں تینوں پارٹیوں میں سے کیا کام کیا۔ ایک بارش آتے ہی سب کی کلئی کھل جاتی ہے، لوگ بیچارے گڈھوں میں گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ KC والے بیچارے جو ہے وہ کرنٹ لگ کے لوگ مر جاتے ہیں، وہ کسی اور کو الزام دے رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ایک دوسرے پہ صرف اور صرف الزام تراشیوں کا سلسلہ ہے۔ جاوید، کیا کرے عوام جب ایوانوں میں، ہم نے ایوانوں کا حال دیکھا پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں، آپ نے، ہم نے، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، ہم سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے کہ جن ایوانوں میں کراچی کی، ملک کے دیگر ایسے پسماندہ، میں کراچی ایک پسماندہ شہری کہوں گا میں، ایسے پسماندہ علاقوں کی بات ہونی تھی، ان کے لیے قوانین بنانے تھے، ان کے لیے اصلاحات ہونی تھی، ان اسمبلیوں میں ہو کیا رہا ہے؟ کتابیں اچھالی جا رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں خواتین و حضرات وہاں پہ۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس لیے ہم نے ان لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا تھا؟ اس معاملے کو دیکھا، خدا کی قسم سر جو ہے وہ شرم کے مارے جھک گیا۔ انٹرنیشنلی میڈیا نے اس کو اتنا ہائٹ کی، وہ یہ کیا ہے، ہائپ دیا ہے اور کوریج دی ہے کہ بتایا کہ یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا اصل چہرہ یہ نہیں ہے بھائی، پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ پیس ہے، امن ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب اسمبلیوں میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم لوگوں نے ووٹ دے کے بھیجا، جو ان لوگوں نے ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں اسمبلیوں میں،
ٹھیک ہے, کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. خدا کی قسم انتہائی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں یار, جنگل میں بھی انسان رہتا ہے نا تو جنگلی جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, مگر انتہائی معذرت کے ساتھ ان لوگوں کے, ان سیاستدانوں کے کوئی اصول نہیں ہے بھائی. آپ کتابوں کو اٹھا کے پٹک کے پھینک رہے ہیں, آپ ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں, آپ ایک دوسروں کے خلاف گالیاں دے رہے ہیں. بھائی آپ عوام کے لیے کیا لیسن چھوڑ رہے ہیں مجھے بتا دیں. عمران, اس آخری موڑ پہ یہ سوال میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا. بڑی اچھی بات کی, پوری دنیا کے لیے اگر ہماری کابینہ, ہمارے ایوان جو ہے نا وہ ایک آئینہ دار ہوتے ہیں, جس سے ہمارے چنے ہوئے لوگ ان ایوانوں میں بیٹھتے ہیں تو پورے پاکستان کی عزت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے. جو ہم نے دیکھا کہ کتابیں اور سینیٹائزر کی بوتلیں جس طرح سے اچھالی گئیں, جتنے خواتین و حضرات وہاں زخمی ہو رہے ہیں, تو وہاں اصلاحات کیا ہوں گی. میرے پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کراچی میں جو ایک بدترین پگڑی سسٹم کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھا کر کرایہ داروں کو بے دخل کر رہے ہیں, اس پہ اصلاحات کون کرے گا. ہمارا جو کراچی کا ایک نوجوان قانون کی اصلاحات کون کرے گا. جس مسئلے کو آج میں اور آپ رو رہے ہیں ان کے مسائل کون حل کرے گا, جب ہمارے نمائندے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں کہ کتابیں اور سینیٹائزر کی بوتلیں اچھال رہے ہیں. دیکھیں یہ تو انتہائی شرم کا مقام ہے ان سیاستدانوں کے لیے, کیونکہ ان لوگوں کو ہم لوگوں نے چنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے کسی ایسے شخص کو ووٹ دیا جو اسمبلی میں جا کے یہ حرکت کر رہا ہے تو میرے لیے بہت ہی شرم کا مقام ہے. ہماری جو کابینہ ہے اس کو چاہیے کہ پہلے تو ایسا قانون بنائے کہ کوئی اسمبلی میں بیٹھ کے ایسا کام نہ کر سکے. بالکل. کیوں کہ دیکھیں یہ ہمارے ریپریزنٹیو ہیں, اور اگر یہ اس طرح کا رول پلے کریں گے تو ہمارا کیا امیج جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں, ہماری کیا رسپیکٹ ہے, ہمارا کیا پوزیشن, ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. کل کو کوئی بھی ہم پر انگلی اٹھا کے بولے گا کہ پاکستانی عوام تو ایسی ہے, تو ہم تو ایسے نہیں ہیں. لیکن اگر ہم نے غلط لوگوں کو چن لیا ہے تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی فکر کرنی چاہیے جو ہمارے ووٹ لے کے گئے ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس کے ووٹ کا ہم کیا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں اسمبلی میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنا ماحول اچھا بنانا چاہیے. پاکستانی اور ایز اے مسلم قوم, ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم مثال لیں تو ان کو پوری دنیا جو ہے سب سے زیادہ ہونسٹ مین سمجھتی تھی, اور سب سے زیادہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتی تھی, امانت دار انسان تھے. تو ہم یہاں پہ کہاں کھڑے ہیں, کس اسٹیج پہ ہیں, ایز اے مسلم ہمیں سوچنا چاہیے, اور ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, اور اصل لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جو ملک کے لیے مخلص اور ایماندار لوگ ہیں. بہت خوب. اور اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں جاوید؟ ان کی بات کو بڑی کرتے ہوئے کہتا ہوں, جزا و سزا کا سلسلہ قائم کر دیں اور تعصب کی اینک کو اتار دیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, تعصب کی اینک کو اتار دیں. میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی ایک فریق کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, خدا کی قسم ہم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے. ورا کہتا ہے نا, کسی کو برباد کرنا ہو تو ڈیوائڈ اینڈ رول کر دو. یقین کریں ہم اس وقت فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم اس وقت تعصب قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس چیز کو چھوڑ دیں, ہم ایک اللہ کی رسی کو تھام لیں, ہم ایک قرآن کو تھام لیں, قرآن کو پڑھ لیں. اور میں آخری میں پھر ایک بات کہوں گا, دیر از نو سپا, دیر از نو سلار, اونلی ون سپا اینڈ ون سلار, اینڈ اونلی ون سپا اینڈ ون سلار, اینڈ دیٹ از پیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. اور اس بڑی خوبصورت بات پر جاوید کی ہم اختتام کریں گے کہ ریاست مدینہ صرف کہنے سے نہیں بنے گی, ہمیں اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہوگا, ہمیں بتانا ہوگا, اور جو لوگ داعی ہیں ریاست مدینہ کے ان کو ایکشن لینا ہوگا کہ اگر کوئی بھی, خواہ وہ میرا اپنا ہی کیوں نہ ہو, اگر کسی نے اس پورے سسٹم کو بریچ کرنے کی کوشش کی ہے, خواہ وہ جذبات میں کی ہے یا دانستہ کی ہے, اس کی سزا ملنی چاہیے. اور اب نگاہیں حکومت وقت کی جانب رکی ہوئی ہیں ان تمام لوگوں کی جو حکومت سے کسی نہ کسی انداز سے محبت رکھتے ہیں کہ اب فیصلہ حق کا ہونا چاہیے, اور ریاست مدینہ کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے بالکل اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر ان سارے معاملات میں کسی نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکایا ایوانوں میں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.